لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو سورت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورت ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے مکے کی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اسی لیے اسے مکی سورت کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کل 5 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے، شان نزول یعنی سورت کے اترنے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی قوموں میں سے بنو اسرائیل کے ایک عبادت گزار، بنو اسرائیل کے ایک عبادت کرنے والے اللہ کے بندے کا تذکرہ فرمایا، اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کی اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن میں وہ روزہ رکھ کر جہاد کرتا اور رات کو اللہ کے سامنے پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کرتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے تک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ سنا کہ ہم سے پہلے والی قوموں میں لوگ 1000 مہینے تک عبادت کرتے تھے تو ان کے دل میں آیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہے، 60-70 کے درمیان ہماری عمریں ہیں، تو ہم یہ 1000 اس میں بھی 60-70 کے درمیان کی جو ہماری عمریں ہیں اس میں بھی 1/3 حصہ تو کھانے پینے میں اور سونے میں خرچ ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا حصہ ضروریات میں، کمانے میں اور کھلانے میں خرچ ہو جاتا ہے، عبادت کا وقت تو بہت تھوڑا ملتا ہے، تو آخر ہم اگلی قوموں کے عبادت گزاروں کے ساتھ مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ سوال سن کر فطری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنج ہوا کہ آخر اس سوال کا کیا جواب دیا جائے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیتیں، یہ مکمل سورۃ القدر جس کو کہتے ہیں، اللہ نے نازل فرمائی، اور جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس میں ایک ایسی رات ہے، رمضان کی بات چل رہی ہے، کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے کے برابر ہے نہیں فرمایا بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کو وہ جو سوال ہوا تھا کہ ہم تو 1000 مہینے تک کی عبادت کرنے کی ہماری عمر ہی نہیں ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے دے دیا۔ 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے 83 سال، 83 سال اور 4 مہینے، تو 83 سال اور 4 مہینے اگر کوئی بندہ، کوئی خوش نصیب اللہ کا بندہ ایک رات کو، اس ایک شب قدر کی رات کو اللہ کے یہاں عبادت میں، رونے دھونے میں، اس کو یاد کرنے میں گزار دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اس کو 83 سال اور 4 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔
اور بعض روایت میں اس صورت کا شان نزول یہ آیا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمر عام طور سے 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ کبھی کوئی 70 سے پار چلا گیا تو الگ بات ہے، وہ کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 سے پار جاتے ہیں اور 100 کے قریب پہنچتے ہیں یا 100 کے اوپر جاتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کی عمر ہوتی ہے وہ یہ 60 اور 70 کے درمیان عام طور سے وفات ہوتی ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی یہ رنج ہوا کہ پہلی اگلی قوموں کی عمریں تو بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، میری قوم کی عمریں تو بہت مختصر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو قیامت میں میری قوم میری امت قیامت کے دن اگلی قوموں کے ساتھ مقابلے میں عبادت میں پیچھے رہ جائے۔ اس پر پھر اللہ کی طرف سے یہ صورت نازل کی گئی، اور یہ صورت نازل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اس صورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ قدر کا مطلب، قدر کے عربی میں دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو قدر کا مطلب ہوتا ہے قدر و منزلت، جس کو ہم کہتے ہیں عظمت، اور اس صورت کا نام اور اس رات کا نام شب قدر یا لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں عبادت کی بڑی قدر اور منزلت ہے، عبادت کی بڑی عظمت ہے، اس میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے، جیسا کہ خود آگے اس آیت میں آ رہا ہے کہ اس میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ آدمی 1000 مہینوں سے زیادہ تک عبادت کرتا رہے۔ تو اس لیے اس سورت کو سورۃ القدر کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کا درجہ اور عبادت کی قدر اور منزلت بہت زیادہ ہے۔ بعض قرآن کی تفسیر کرنے والے بعض علماء نے کہا کہ اس میں عبادت کرنے والے کی قدر اور منزلت، عبادت کرنے والے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک عربی میں قدر کہتے ہیں بمعنی تقدیر، جس کو ہم نصیب بولتے ہیں، قسمت بولتے ہیں۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور ہر آدمی کیا کیا کرے گا، اس کی کتنی عمر رہے گی، وہ کتنا کھائے گا، وہ کتنا پیے گا، وہ کتنا سوئے گا، وہ کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ رکھی تھی۔ ہر ایک کی عمریں، اس دنیا میں کیا کیا ہوگا، کتنے حادثات ہوں گے، کون کون سے ملک وجود میں آئیں گے، کیا کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ اس سال بارش کتنی ہوگی، کھیتی میں سے اناج کتنا ملے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوق۔ جیسے ہر کمپنی کا ایک اسٹاف ہوتا ہے، اللہ کا اسٹاف، اللہ کے ملازم، اللہ کے حکموں کو آگے چلانے والے، وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے فرشتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ، سال بھر میں کس بندے کی کتنی عمر رہے گی، وہ کیا کھائے گا، کسے پیدا کرنا، کون پیدا ہوگا، کس کی موت ہوگی، یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے اس دنیا کا نظام، مختلف نظام کے چلانے پر جو فرشتے مامور ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ ایک اور صورت میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملے کے سلسلے میں جو احکامات ہوتے ہیں وہ احکامات دیے جاتے ہیں۔ تو وہ اسی شب قدر کی رات میں اللہ کی طرف سے سال بھر کے جو احکام ہیں، کس کی موت ہوگی، کس کی زندگی کا کفن بازار میں آ چکا ہے، وہ سب پوری لسٹ دے دی جاتی ہے فرشتوں کو۔ تو گویا اس رات میں بندوں کی تقدیر کا ایک سال اللہ کے یہاں سے جو طے تھا وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی اس سورت کو بھی اور اس رات کو بھی لیلۃ القدر اور سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں، ہم نے قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں۔ اب دیکھیے اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دو طریقے ہیں قرآن کریم میں بندوں سے خطاب کرنے کے، بندوں سے بات چیت کرنے کے۔ کہیں اللہ تعالیٰ، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں جمع متکلم کا صیغہ، جمع متکلم کا مطلب ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ہم،
جیسے بہت سی مرتبہ آدمی اپنی عظمت بتلانے کے لیے، کوئی بڑے آدمی ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں آئے تھے اور پھر ہمارے ساتھ ایسا ہوا، وہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو مختلف زبانوں میں ہم کا لفظ استعمال کرنا یہ عظمت کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جب مخلوق کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یا کوئی اپنی وحی بھیجتے ہیں تو اس میں اس طرح کے صیغے استعمال فرماتے ہیں ہم کے، کہ ہم نے قرآن اتارا. اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پر یہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو جہاں اللہ تعالیٰ ہم کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو وہ اس لیے استعمال فرماتے ہیں تاکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یعنی بہت سارے اللہ ہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن اپنی عظمت کو بتلانے کے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور کبھی اپنی یکتائی کو، کہ میں اکیلا ایک ہی اللہ ہوں، اپنی یکتائی کو بتانے کے لیے میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے قرآن کریم میں اپنی طرف سے مختلف استعمال اور اسلوب ہیں. تو کبھی میں کا لفظ استعمال فرماتے ہیں اور کبھی ہم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کا لفظ استعمال فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اتارا. تو لیلۃ القدر، شب قدر کب ہوتی ہے؟ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے. قرآن کریم کی ایک اور آیت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. معلوم ہوا کہ شب قدر کب ہے؟ رمضان میں شب قدر ہوتی ہے. یہ ان قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے شب قدر میں، قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، دوسری آیت ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے. جب وہ کسی اہم چیز کو بتاتا ہے تو قرآن کریم میں بار بار یہ اس طرح کی تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ سامنے والے کو پہلے سے ہی نہیں بتا دیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، قیامت کیا ہے، پہلے سے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سوال ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر ہے؟ تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ قیامت کیسی زلزلہ خیز چیز ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہے؟ تو اس طرح بول کر سامنے والے کے شوق کو اور اس کی توجہ کو، جیسے آدمی کسی کو کوئی قصہ سناتا ہے تو وہ یوں شروع کرتا ہے، معلوم نوساری میں آج کیا ہوا؟ تو وہ تو سن ہی رہا ہے آپ کی بات، آپ کیوں ایسا پوچھ رہے کہ معلوم کیا ہوا؟ اور اس کے جواب کا آدمی انتظار نہیں کرتا کہ سامنے والا کہے کہ نہیں معلوم کہ کیا ہوا، وہ پھر خود ہی آگے بتاتا ہے. ایک آدمی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یوں کرتے کہ آج گاؤں میں ایسا ہوا، تو ڈائریکٹ ایسا نہیں بتا دیتا ہے، بلکہ آدمی کہتا ہے کہ معلوم آج گاؤں میں کیا ہوا، پھر وہ بتاتا ہے کہ. تو یہ ایک قسم کا طریقہ ہے سامنے والے کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کا. اللہ نے قرآن کریم میں یہ اسلوب بہت سی جگہ استعمال فرمایا. القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی اسلوب استعمال کر رہے ہیں تاکہ بندے اللہ آگے جو مضمون بیان فرمانے والے ہیں اس کی طرف توجہ کرے. اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ اس ایک رات میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا 1000 مہینوں میں عبادت کرنا، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ. اب زیادہ کتنا وہ اللہ نے بیان کیا، تو 1000 مہینوں سے زیادہ ڈبل ٹیبل کتنا، دگنا تگنا چگنا جتنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ اس ایک رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا 1000 مہینوں سے زیادہ. اور 1000 مہینہ میں نے ابھی بتایا 83 سال 4 مہینے کا ہوتا ہے. اتنی تو آدمی کی عمر بھی نہیں ہوتی. تو اگر کسی خوش نصیب کو اللہ کی توفیق سے اس رات میں عبادت کرنا نصیب ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر.
اترتے ہیں فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر امر کو لے کر. ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے تقدیر کے احکامات فرشتوں کو دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں یہ ہونا ہے، تو وہ فرشتوں کو سال بھر کا رجسٹر ان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور فرشتے اترتے ہیں. اور روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. ویسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا نام آ گیا تھا، لیکن ان کی عظمت اور خصوصیت کو کہ سب سے بڑے فرشتے کون سے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تو ان کی عظمت کو بتانے کے لیے ان کا ایک نام ہے روح القدس، تو وہ روح سے مراد وہی حضرت جبرائیل. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں. کیا مطلب فرشتوں کو اتارنے کا؟ کہ فرشتے اترتے ہیں اپنے ساتھ رحمت لیے ہوئے اترتے ہیں. اور اس رات میں امت محمدیہ کے جس شخص کو صرف جاگتے ہوئے نہیں، اس رات میں جاگنا کمال نہیں ہے، بلکہ جاگ کر عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے رونا اور دھونا، اپنی پچھلی زندگی پر اللہ کو منانا. تو اس رات میں جس کو اللہ کے یہاں عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں، مسجد میں، گھروں میں، کہیں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں، تو ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. اور فرشتوں نے اور حضرت جبرائیل نے جس کے ساتھ مصافحہ کیا، اس کی کیا علامت ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ پھر اس کے اثر سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو فرشتوں کے اترنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اس رات میں بہت زیادہ اترتی ہے. یہ فرشتوں کے اترنے کا مطلب ہے. اسی لیے جو حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہے جہاں فرشتے نہیں اترتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر والوں کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی. اب کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے خالی بس اپنی خیالی تفریح کے لیے، ایک ذہن کی عیاشی کے لیے اپنے گھر میں بڑی بڑی جانداروں کی اور جانوروں کی اور الگ الگ چیزوں کی تصویریں. ایک تو یہ کہ کوئی سین ہے، آسمان ہے، گارڈن ہے یا سمندر ہے، اس میں انسان یا پرندہ یا جانور کی تصویر نہیں ہے تو وہ تو چلتا ہے. لیکن اگر گھر میں ایسی تصویر لگائی ہے جو کسی جاندار کی ہے، جیسے بعض لوگ اپنے بڑوں کی تصویریں لگاتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے یہ بزرگ ہیں، یا جو کہ ہمارے یہاں یہ فلانے بابا گزرے تھے یا بادشاہ گزرے تھے یا فلانا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جاندار کی تصویر اگر آدمی گھر میں رکھتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرشتوں کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو اس لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ کی رحمت اتر کر مومنین کے دلوں کو نرم کرتی ہے اور مومنین کے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے. اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ اس رات میں قرآن کریم اترا. کیا مطلب قرآن کریم کے اترنے کا؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پاس لوح محفوظ، آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے سدرۃ المنتہا سے پورا کا پورا قرآن کریم لوح محفوظ پر اس رات میں اتارا، اور پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں تھوڑا 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 کر کے جتنی جیسی ضرورت ہوتی گئی نازل کیا گیا. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی، پہلی وحی کون سی ہے؟ جو اس کے بعد صورت آنے والی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس پہلی وحی کی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں، یعنی شب قدر کی رات اور دن میں اللہ تعالیٰ نے، تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ پر اس رات میں اتارا گیا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اتارنے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس رات سے فرمائی. دونوں مطلب تفسیر کی آیاتوں کی تفسیر کرنے والے علماء نے لکھے ہیں. تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا. اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا فرمایا تو شب قدر میں ہی پیدا فرمایا تھا. اس رات کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے. اس رات کی ایک اور خصوصیت علماء نے لکھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا منظور فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف مٹی میں سے ایک مٹھی اٹھائی، الگ الگ خطوں میں سے، اور اس مٹی کے ذریعے سے، پھر اس مشت بھر مٹی کے ذریعے سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا.
تو یہ جو مٹی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی تو جس مادے کے ذریعے سے, جس چیز کے ذریعے سے حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا, پھر اس میں روح پھونکی گئی, تو اس کا جو مٹیریل جمع ہوا وہ اسی رات کو جمع کیا گیا تھا, جس کو کہتے ہیں حضرت آدم کی پیدائش کا مادہ اس رات کو جمع کیا گیا تھا. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتیں عطا فرمائی ہے, بہت ساری فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عطا فرمائی ہے. اس رات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے, خود اللہ نے آگے فرمایا سلام, کہ یہ رات سراپا سلامتی والی ہے. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس رات میں عبادت میں اللہ کی لگا رہتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے, اللہ کی سزاؤں سے محفوظ اور سلامتی پاتا ہے. تو یہ رات سلامتی والی ہے, یہ بھی اس رات کی خصوصیت میں. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو بندہ اس رات سے محروم رہے, اس رات میں عبادت نہ کریں, وہ بڑا محروم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے. اور اس رات میں وہی شخص اللہ کی عبادت سے محروم رہتا ہے جو سچ میں قسمت کا پھوٹا ہوا ہو. تو جو قسمت کا پھوٹا ہوا ہے, جو محروم شخص ہے, جو اللہ کے دربار سے اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا شخص ہے, وہ اس رات میں اللہ کی عبادت سے محروم رہ جاتا ہے. اس رات میں عبادت کرنے کی ایک فضیلت بخاری شریف کی روایت میں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص شب قدر کی رات کو اللہ کے سامنے ایمان اور احتساب کے ساتھ, احتساب کہتے ہیں سچی نیت, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ یہ 27ویں رات کو رات بھر جاگا, اس کے لیے نہیں, اللہ کے لیے آدمی رات بھر اللہ کے یہاں عبادت کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے, تو حدیث میں ہے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ رات تو اتنی فضیلتوں والی ہے, لیکن یہ رات آتی کب ہے؟ اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ یہ رات رمضان میں آتی ہے, لیکن رمضان میں کب آتی ہے؟ پہلے عشرے میں, دوسرے عشرے میں, تیسرے عشرے میں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا, وہ رات نہیں ملی. پھر آپ نے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ یہ رات آگے آنے والی ہے, آپ نے رمضان کے دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا 11 سے 20 تک کا, اس میں بھی یہ رات نہیں آئی. تو پھر آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا اور اس میں وہ رات آئی. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے اسی رات کی تلاش کے لیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتا بھی دی گئی کہ یہ رات فلانی تاریخ کو یہ رات آتی ہے. آپ اپنے کمرے میں سے یہ بتانے کے لیے نکلے کہ آج شب قدر ہے, صحابہ کو یہ بتانے کے لیے نکلے آپ اپنے کمرے میں سے. جب آپ مسجد میں آئے تو وہاں دیکھا کہ 2 صحابی حضرت کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن حضرت, یہ 2 صحابی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, تو میں ہو رہی تھی ان کے درمیان. اصل میں حضرت کعب ابن مالک نے کچھ قرضہ دیا ہوا تھا, وہ قرضہ واپس لینا تھا. بہت دنوں سے ملتے نہیں تھے, عام طور سے جو قرضہ لیتا ہے وہ پھر ملتا نہیں ہے, مشکل سے ہاتھ آتا ہے. تو اس دن وہ مسجد میں ہاتھ آ گئے, تو پھر حضرت کعب ابن مالک نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور اسی میں ان کے درمیان تو میں ہو گئی. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے دونوں کے درمیان صلح کروائی. صلح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک سے کہا کہ جانے دو, آدھا قرضہ معاف کر دو. اور صحابی کے لیے ناممکن ہے کہ حضور نے فرمایا اور وہ نہ کرے, انہوں نے کہا کہ آپ کے کہنے پر میں نے معاف کر دیا, اور پھر ان سے کہا کہ آدھا تو دے دو, تو پھر انہوں نے آدھا دی. تو اس طرح حضور صلح کروا رہے تھے. پھر ممبر پر آپ تشریف لائے تو آپ بھول گئے کہ اللہ نے کون سی تاریخ کو شب قدر بتایا تھا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح آپ تم لوگوں کو شب قدر کی تعیین بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو شب قدر ہوتی ہے بتانے کے لیے آیا تھا, لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے, تو دیکھو جھگڑے کی نحوست کتنی ہے کہ شب قدر کی تعیین بھی اٹھا لی گئی. پھر علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں شب قدر کی تعیین کے اٹھانے میں اللہ کی بڑی حکمت ہے. اگر اللہ کی طرف سے فکس بتا دیا جاتا کہ اس رات کو شب قدر ہوتی ہے اور حضور اس کو بتلا دیتے, تو پھر رمضان کے آخری 10 دنوں کا کوئی اعتکاف کرتا؟
ہر رات کو کوئی جاگتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ایک ہی رات کو جاگنا ہے، شب قدر تو ایک ہی رات کو ہے، باقی رات کو جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بندہ زیادہ اللہ کے یہاں عبادت نہیں کر پاتا۔ اس رات کی تلاش میں آدمی طاق راتوں میں اور آخری عشرے کی ہر رات میں جاگتا ہے، اس رات کی تلاش میں۔ تو اس رات کی تلاش میں جاگنے سے اور عبادت کرنے سے آدمی کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر بتا دیا جاتا تو کم ثواب ملتا، بتایا نہیں گیا تو اب ایک رات کی بجائے کتنی رات عبادت کرتا ہے وہ؟ 10 راتوں کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر بتا دیتے اللہ کی طرف سے کہ یہی رات جو ہے وہ شب قدر کی ہے، تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے کہ آدمی مسجد میں بھی گناہ کرتا ہے، حرم میں بھی جاتا ہے تو بھی وہ گناہ کرتا ہے، اس کو بد نظری کا چسکا پڑا ہوا ہے، آنکھیں محفوظ نہیں ہیں، تو حرم میں بھی جا کر آدمی، حرم مکہ میں اللہ کے گھر کے سامنے بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ بد نظری کرتا ہے۔ تو اس کا وبال، اس کا گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا کہ یہ رات شب قدر ہے، فلانی تاریخ کو آتی ہے، اور جانتے بوجھتے یا معلوم ہوتے ہوئے کہ اتنی بڑی رات ہے آدمی گناہ کرتا تو کتنا گناہ ہوتا۔ تو اللہ نے اس رات کی تعین اٹھا لی، بندوں کو بتایا نہیں۔ اب اگر اتفاق سے اس رات کو کسی بندے سے گناہ ہو گیا تو اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا جتنا بڑا جرم اس صورت میں ہوتا جب اللہ کی طرف سے بتایا جاتا کہ یہ شب قدر ہے اور آدمی پھر اس رات میں گناہ کرتا۔ تو بندوں کے لیے اس تعین کا اٹھایا جانا اس اعتبار سے بھی رحمت ہوا، اور اس اعتبار سے بھی رحمت ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس رات کو فخر فرماتے ہیں۔ جب انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، اس دنیا میں انسانوں کے آباد ہونے سے بہت پہلے جنات رہتے تھے اور بہت لڑائی کرتے تھے، بہت خون فساد مچاتے تھے، پوری دنیا میں کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا، کوئی ایک بھی انسان نہیں تھا، یہاں پوری دنیا میں شیطان اور جنات رہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس موقع سے فرشتوں نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے، کیونکہ ان کے سامنے تھا کہ اس سے پہلے کی ہسٹری میں جناتوں نے بہت فساد مچایا تھا، تو آپ ان کو کیوں، انسانوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کو عبادت چاہیے، آپ کی عبادت ہم کرتے ہیں، نحن نسبحک ونقدس لک، تو آپ نے ایک ایسی مخلوق کو آپ پیدا فرما رہے ہیں جو بعد میں جا کر فساد مچائے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف فرشتوں کو اتنا کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر جب شب قدر میں بندہ شب قدر کی تلاش میں رات رات بھر جاگتا ہے اور 10 راتیں عبادت میں گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو معلوم نہیں ہے شب قدر کون سی رات کو ہوگی، لیکن اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے رات رات بھر 10 راتیں جاگتا ہے میرے لیے، اور تم لوگ کہتے تھے کہ یہ فساد مچائیں گے زمین میں، یہ تمہاری نافرمانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے، اور یہ رات اگر کسی خوش قسمت کو مل جائے تو کیا کرنے کا؟ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج رات شب قدر ہے، اندازہ ہو جائے مجھے، تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگوائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، سراپا آپ عفو اور معافی والے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، آپ مجھ کو معاف فرما دیجئے۔ تو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ آدمی اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگے، یہ مل گیا تو پھر آدمی کو سب مل گیا، پھر دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں، اور پھر وقت بچے، کیونکہ پوری رات ہے، وقت بچے تو آدمی دوسری چیزیں بھی مانگے۔ عام طور سے اس قسم کی مانگنے کی راتیں آتی ہے تو ہم کتنا مانگتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ میں تو سب جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے دعائیں۔ حالانکہ بہت مانگنا چاہیے، آدمی پہلے اپنی آخرت کی چیزیں مانگے، وہ آخرت کی چیزیں پوری ہو گئی تو دنیا کی چیزیں مانگے۔ آدمی اگر پڑھ رہا ہے تو اپنا اللہ سے کامیاب ہونا مانگے، تجارت کر رہا ہے تو بزنس کی جو پرابلم ہے وہ اس کا حل اللہ سے مانگے، ہر چیز، آدمی بیمار ہے بیماری کے لیے اللہ سے شفا مانگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے چپل کا تسمہ یعنی وہ جو انگوٹھا شروع میں آتا ہے چپل میں، وہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ تو اتنی حالانکہ یہ چیز آدمی بازار جا کر خرید سکتا ہے، خود بھی سی سکتا ہے، موچی کے پاس بھی سلوا سکتا ہے، حضور فرما رہے وہ بعد میں کرنے کا کام ہے، پہلا کام کیا ہے؟
اللہ سے مانگنا. تو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی اللہ کے سامنے مانگنا, اللہ سے مانگنے کے بعد پھر جو اس کا سبب ہے, اسباب ہے, وہ اختیار کرنا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلا دیا کہ اگر یہ رات کسی مومن کو ملے تو کیا کرنا چاہیے. ایک سوال جو عام طور سے آپ کہیں کہ واٹس ایپ کی نحوست سے بہت سارے نوجوان پوچھتے رہتے ہیں کہ مکے میں جس رات کو شب قدر ہوگی ہمارے یہاں اسی رات کو ہوگی یا الگ رات کو ہوگی. وہ ہمارے افریقہ سے دوست کا فون آیا تھا, لندن سے آیا تھا, امریکہ سے, وہ تو بولے کہ آج ہمارے یہاں شب قدر ہے اور ہماری تو بعد میں آ رہی ہے. تو ایسا کیسا؟ تو ایسا ہی دنیا کا نظام چلتا ہے. سورج سب جگہ ایک ساتھ نہیں آتا, الگ الگ ملکوں میں اس کا اپنا سائنٹیفک نظام ہے جس کے حساب سے وہ اللہ کے نظام سے اور حساب سے چلتا ہے. کبھی یہ سوال کیوں نہیں ہوتا کہ وہ لوگ زہر پڑھتے ہیں, چلو ہم بھی زہر پڑھتے ہیں. بھائی ان کے زہر کا وقت الگ ہے, ہمارے زہر کا وقت الگ ہے. وہ جس وقت فجر پڑھتے ہیں ہم فجر پڑھتے ہیں اس وقت. تو ٹائمنگ دنیا کا الگ ہوتا ہے. تو یہ کیوں اصرار ہے کہ ان کے وہاں جس رات کو شب قدر ہے ہماری وہاں بھی اسی تاریخ کو ہونی چاہیے, اسی رات کو. اللہ کا نظام ہے, عید الگ الگ ہوتی ہے, شب قدر. تو یہ کوئی بہت الجھنے والا مسئلہ نہیں ہے. یہ سالوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی یہ ہے کہ الگ الگ علاقوں میں جو الگ الگ کیلنڈر چلتا ہے, اللہ کا جو نظام چلتا ہے سورج اور چاند کا, اس حساب سے شب قدر ہوتی ہے. شب قدر کو اگر آدمی کچھ نہیں کر سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک روایت ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو, اس کو سنا کر آج کی مجلس ختم کرتے ہیں کہ اس رات کو اگر آدمی کچھ نہیں کر سکے تو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنا چاہیے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزاری, اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی گویا کہ اس نے باقی آدھی رات بھی اللہ کی عبادت میں گزاری. تو آدمی سو رہا ہے لیکن عشاء اور فجر کو نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا گویا کہ پوری رات جاگ کر اس نے عبادت کی ہے. تو آدمی اگر عبادت کا ماحول نہیں پاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں جاگوں گا تو ہوٹلوں کے چکر لگاؤں گا, آوارہ گردی کروں گا, بجائے عبادت کے مجھ سے گناہ ہو جائیں گے, موبائل میں بیٹھ کر وقت ضائع ہوگا, گناہ ہو جائیں گے. تو پھر آدمی وضو کر کے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر سو جائیں اور فجر کی نماز اٹھ کر با جماعت پڑھ لے تو اس کو اتنا ثواب مل جائے گا جتنا پوری رات عبادت کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے. جاگنے کے چکر میں بجائے عبادت کے گناہ ہو جائیں تو پھر تو آدمی کا سو جانا بہتر ہے کہ کچھ گیا نہیں تو کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور. لیکن ایسا نہیں کہ آدمی جاگ رہا ہے اور اس اچھی رات میں جہاں عبادت کرنی چاہیے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. اور وہ تو آپ رمضان میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ اس رات میں بہت سے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, جس میں ایک شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی, ایک خنزیر کھانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. ابھی ہم مسلمانوں کو آپس میں پوچھیں کہ خنزیر تو کوئی کھاتا نہیں ہے, لیکن برگر میں کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کسی اس کمپنی والوں کو کہ میکڈونلڈ کا کھا رہا ہوں, یہ کس سے بنا رہے ہیں آپ؟ وہ وہی خنزیر ہے. تو ہم دیکھ کر تو خنزیر سے نفرت کرتے ہیں, لیکن جب میکڈونلڈ کا سامنے آتا ہے تو پھر آدمی بھول جاتا ہے کہ ہمارے یہاں شریعت میں شراب جتنی حرام ہے خنزیر کا گوشت بھی اتنا حرام ہے. کتے سے بھی زیادہ ناپاک خنزیر کے گوشت کو قرار دیا گیا ہے ہمارے یہاں. تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے, گناہ ہے کبیرہ جو ہے شریعت میں اس میں سے ایک ہے. تو اس رات کو شراب پینے والے اور خنزیر کھانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اسی طرح اس رات کو اللہ کے یہاں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور بھی بہت سارے گناہ. ایک گناہ ہے جس کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی ہے, احسان کر کے جتانے والا. آدمی احسان کرتا ہے, ایک مہینے کے بعد بولتا ہے کہ تجھ کو قرض دیا تھا میں نے, تیرے لیے یہ کیا تھا. باہر سے آدمی کچھ لاتا ہے, پھر ایک ہفتے کے بعد بولتا ہے کہ میں نے موبائل تو دیا تھا تجھ کو, میں لایا تھا لندن سے تیرے لیے. تو آدمی دے کر بول دیتا ہے, جتا دیتا ہے رشتہ داروں کو بار بار. عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ دے کر بھولتے نہیں ہیں, دے کر اس کو برابر یاد رکھتے ہیں کہ یہ دیا. اور اگر جواب میں نہیں آیا تو پھر کہتے ہیں کہ تمہاری شادی پر آٹلو آپیلو ہمیں. بھائی اللہ کے لیے دیا تھا, کس کے لیے دیا تھا؟ اللہ کے لیے دیا تھا. تو دینے کے بعد آدمی احسان جتاتا ہے تو دینے کی وجہ سے جو ثواب ملا وہ سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. الٹا اس کو احسان جتلانے کا اللہ کی طرف سے گناہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ ایمان والو اپنے صدقات زکات کو احسان جتا کر ضائع مت کرو. تو اس رات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی اس میں ایک بندہ یہ بھی ہے جو احسان کر کے
جتا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے ساتھ اتنی لمبی کرے کہ ہم بار بار اس رات کو پا کر اللہ کو راضی کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمیں اپنا نیک اور فرمانبردار بندہ بنا لے، اے اللہ نیکوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکی کی محبت ہمارے قلوب میں ڈال دے، اے اللہ گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قرآن کے نور سے اور تیرے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں نماز کا عشق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہمارے گھر والوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اے اللہ نماز اور قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ نماز اور قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ہم کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنی زندگی بچی ہے تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں شب قدر کی فضیلت عافیت اور خیر کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں شب قدر کی فضیلت عافیت اور خیر کے ساتھ عطا فرما، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس رات کو گزارنا چاہا گیا ہے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما، اے اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، مرتے وقت موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اے اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات آسان فرما، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، ہمارے جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو باعزت بری فرما، ایک تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی جس مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے اللہ انہیں نجات عطا فرما، یہاں بیٹھنے والے تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا، اس میں آئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے انوار سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سب کو محبت نصیب فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا